برمنگھم میں ہونے والے کامن ویلتھ گیمز میں پاکستانی فائٹر شاہ حسین شاہ نے کانسی کا تمغہ جیت لیا۔ شاہ حسین شاہ نے 90 کلو گرام کیٹیگری کے جوڈو مقابلوں میں کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ شاہ حسین نے جنوبی افریقی حریف کو شکست دے کر میڈل اپنے نام کیا۔ شاہ حسین شاہ نے دوسری مرتبہ کامن ویلتھ گیمز میں میڈل جیتا ہے۔ اس سے قبل وہ 2014 کے مقابلوں میں بھی سلور میڈل اپنے نام کر چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی خبر یہ ہے، لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کو کور کمانڈر 12 کور کوئٹہ تعینات کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کو کمانڈر 12 کور کوئٹہ تعینات کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کو شہید لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی ہلال امتیاز کی جگہ تعینات کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی 1 اگست کو بلوچستان میں ہیلی کاپٹر حادثے میں جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شہید کا ہیلی کاپٹر خراب موسم کے باعث حادثے کا شکار ہوا تھا۔ PTI نے الیکشن کمیشن کے مبینہ جانبدارانہ رویے کے خلاف آج احتجاج کی کال دے دی ہے۔ اسلام آباد میں پولیس، FCC اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ ریڈ زون کی جانب جانے والے راستے بھی سیل کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف تحریک انصاف کے احتجاج کے حوالے سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد پولیس، FCC اور رینجرز کے 2000 جوان تعینات ہوں گے۔ اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکاروں کو ریڈ زون داخلے پر مظاہرین سے سختی سے نمٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اینٹی رائٹس فورس اور رینجرز کو بھی ریڈ زون میں تعینات کیا جائے گا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور فیصلے کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل جائیں گے۔ عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ آج ECP کے خلاف پرامن احتجاج ہوگا، ریڈ زون میں نہیں جائیں گے۔ عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 2012 میں کمپنی سے فنڈ اکٹھا کیا اور یہ قانون جس کا حوالہ دیا گیا ہے ECP کے فیصلے میں، یہ قانون 2017 میں بنا۔ چیئرمین PTI کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سکندر سلطان رازہ کو لگا کر ہم نے بڑی حماقت کی۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ فیصلے میں چیف الیکشن کمشنر نے ہماری توہین کی ہے۔ چیئرمین PTI نے کہا کہ PTI کو فارن فنڈڈ پارٹی کہہ کر جھوٹ بولا گیا۔ 2012 میں 2 فارن حکومتوں نے مجھے پیسے آفر کیے۔ ایک فارن حکومت نے کہا پہلے ہم فلاں پارٹی کو فنڈ دیتے تھے۔ ان کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل جائیں گے۔ آج ECP کے خلاف پرامن احتجاج ہوگا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریڈ زون نہیں جائیں گے، ان کی جانب سے کلیئر کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2012 میں کمپنی سے فنڈ اکٹھا کیا اور یہ قانون 2017 میں بنا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ PTI ارکان اسمبلی کے استعفوں کی مرحلہ وار منظوری کے خلاف درخواست پر سماعت آج کرے گی۔ رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے 1 روز قبل درخواست پر اعتراضات دور کرنے کی ہدایت کی تھی۔ رجسٹرار آفس نے PTI کے رہنما اسد عمر کی درخواست پر اعتراضات ختم کر دیے۔ تحریک انصاف نے پیٹیشن کے ساتھ اتھارٹی لیٹر جمع کروا کر 123 اراکین اسمبلی کو کیس میں فریق بنا دیا ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد عمران خان ملکی تاریخ کے سب سے بڑے چور ثابت ہو چکے ہیں۔ اپنے بیان میں بلاول بھٹو زرداری کا مزید کہنا تھا کہ کرپشن کے خلاف عمران خان کا بیانیہ جھوٹا نکلا۔ PTI کی بنیاد ہی کرپشن پر رکھی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن کو تحقیقات سے روکنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کرنے والے عمران خان قوم کے سامنے بے نقاب ہو گئے۔ جو شخص جھوٹا حلف نامہ الیکشن کمیشن کو دے وہ صادق اور امین نہیں ہو سکتا۔ غیر ملکیوں سے پیسے لے کر ملکی سیاست کو آلودہ کرنے والے عمران خان عوام کے مجرم ہیں۔ نون لیگی رہنما خواجہ آصف کہتے ہیں کہ عمران خان چوری کرتے پکڑے گئے، بھارتیوں سے پیسے لیتے شرم نہیں آئی، امریکیوں سے فنڈنگ لینے والے امریکی سازش کا الزام لگا رہے ہیں۔ ملک چلانے کے لیے انصاف ضروری ہے، وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ انڈین سے پیسے وصول کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کو شرم یا نہ آئی، اسرائیلیوں سے پیسے وصول کرتے ہیں، امریکنوں کا ہمارے اوپر ملبہ ڈالتے ہیں اور پیسے خود ان سے وصول کرتے ہیں۔ دن دہاڑے جو ہے ڈاکے، دن دہاڑے ڈاکے، پریٹینڈ اس طرح کرتے ہیں کہ پاکستان کا ایماندار ترین وہ شخص ہے، آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ حکمرانی کرتے رہے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اس طرح قائم نہیں رہتے۔ جب انصاف جو ہے وہ اس کا فقدان ہو جائے، انصاف اس دھرتی سے اٹھ جائے،
مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کچھ نہیں، اگر ایسا ہے تو وہ 8 سال فیصلے کو روکتے کیوں رہے۔ تحریک انصاف کے رہنما یہ دلیل بھی پیش کر رہے ہیں کہ عمران خان نے بیان حلفی نہیں بلکہ سرٹیفکیٹ دیا۔ محمد زبیر نے کہا کہ بیان حلفی ہو یا سرٹیفکیٹ، جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ عمران خان 14 سال تک جھوٹ بولتے رہے، اس پر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ کوشچن یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اس میں تو کچھ تھا ہی نہیں، اس رپورٹ میں تو کچھ نکلا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا تو پھر آپ بلاک کیوں کر رہے تھے 8 سال؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں اتنی گڑبڑ تھی اور اس کی وجہ سے عمران خان سے لے کے نیچے تمام جو لیڈرشپ تھی انہوں نے کوشش کی کہ جی اس کو بلاک کیا جائے۔ ایک عجیب منطق پیش کی جا رہی ہے، ایفیڈیوٹ میں اور سرٹیفکیٹ میں فرق بتایا جا رہا ہے کہ جس پر عمران خان نے سائن کیا وہ ایفیڈیوٹ نہیں ہے، وہ سرٹیفکیٹ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے، کہہ رہے ہاں جھوٹ تو بولا تھا لیکن سرٹیفکیٹ پر بولا تھا۔ ایفیڈیوٹ پر زیادہ سنگین ہوتا ہے جھوٹ بولنا، اور جھوٹ کتنے عرصے بولا؟ 14 سال تک جھوٹ بولتے رہے لیکن سرٹیفکیٹ پر بولا تھا، ایفیڈیوٹ نہیں دیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون عثمان بخاری نے کہا ہے کہ دوسروں کو امپورٹڈ کہنے والے عمران خان کے بچے، دوست اور فنڈنگ سب امپورٹڈ ہیں۔ یہ چند لاکھ کی نہیں، اربوں کی فنڈنگ کی بات ہے۔ وہ پہلے ہینڈسم اور اب پاپولر بہت ہیں، تو کیا حساب نہیں لیا جائے گا؟ ہمیں کہہ رہے تھے ہم جو ہے وہ امپورٹڈ ہیں۔ عمران خان کی ساری زندگی امپورٹڈ، اس کا بال بچہ امپورٹڈ، اس کے دوست یار امپورٹڈ، اس کی فنڈنگ امپورٹڈ، اس کا سب کچھ امپورٹڈ ہے۔ اربوں روپے کی چوریاں کرنے کے بعد اب عمران خان صاحب جو ہے منہ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہیں۔ پہلے عمران خان صاحب ہینڈسم بہت تھے تو ان کو نہیں پوچھا جا سکتا تھا، اب وہ پاپولر بہت ہے تو ان کو نہ پوچھیں۔ یہ کہاں، یہ کون سے قانون میں لکھا ہے؟ ان کے چمچے کڑچے کہہ رہے ہیں چند لاکھ کا قصور ہے، چند لاکھ کی بات نہیں ہے، اربوں روپے کی بات ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ وزیر قانون کی خواہش پر الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا۔ عجلت میں 2 فیصلے سنائے گئے، ایک فیصلے میں ریفرنس حکومت کو بھجوانے کا ذکر نہیں تھا، فیصلے کے خلاف عدالت میں جا رہے ہیں۔ عمران خان اور پی ٹی آئی پر پابندی لگانا ان کے بس کی بات نہیں، آج الیکشن کمیشن کے سامنے بڑا احتجاج ہوگا۔ پروٹیسٹ ہے جو کل انشاءاللہ بہت بڑا پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے الیکشن کمیشن کو، اس سے ان کو جو ہے وہ پریشانی لاحق ہو گئی، لہٰذا انہوں نے اجلت میں فیصلہ سنایا اور فیصلے بھی 2 سنا دیے۔ اس میں آخری لائن یعنی ریفرنس گورنمنٹ کو بھجوائے جانے کا ذکر نہیں تھا۔ نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے خلاف ہم اپیل میں بھی جائیں گے بلکہ ہم تادیبی کارروائی کے لیے بھی کہیں گے، اپنی حیثیت کے مطابق بات کریں، جو آپ کا قد ہے اس کے مطابق بات کریں۔ عمران خان اور تحریک انصاف کو کے اوپر پابندی لگانا جو ہے وہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ پی ٹی رہنما میاں اسلم اقبال نے کہا ہے کہ ممنوع فنڈنگ کیس بیرونی ایجنڈے کے تحت تحریک انصاف کو الیکشن سے دور رکھنے کی سازش ہے۔ چیف الیکشن کمشنر پی ڈی ایم رہنماؤں سے ملتے رہے، انہیں خوابوں میں بھی عمران خان نظر آتے ہیں۔ فیصلے کا مقصد ملک میں افراتفری کے سوا کچھ نہیں۔ متعدد لوگوں نے جن کا نام پروہیبٹڈ فنڈنگ کے اندر تھا، انہوں نے ان کے ویڈیو کلپس بھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ بیرونی ایجنڈے کے اندر یہ بھی ایک پوائنٹ تھا کہ کس طرح سے وفاق کی پارٹی کو الیکشنوں سے دور رکھا جائے۔ باعث ایک چھوٹا لفظ ہے، الیکشن کمشنر کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے لیے مطالبہ کر رہی ہے کہ اسے اپنی جگہ پر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جا کے پی ڈی ایم کے لوگوں سے ملتے ہیں، وہ حمزہ سے ملتے ہیں، مریم سے ملتے ہیں، ان کے خوابوں میں عمران خان آتا ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں رات کو۔ کھودا پہاڑ نکلا چکا جو فیصلہ آیا ہے وہ صرف اور صرف افراتفری پھیلانے کے لیے، اس میں ہے کچھ نہیں۔ کیا اس میں 12-14 بندوں کے نام اور 12-14 بندوں کی ڈیٹیل آ گئی، انہوں نے بتا دیا۔ ہم جائیں گے عدالت میں، اب آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ عجلت میں نہیں دیا گیا، الیکشن کمیشن کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ کمیشن نے ایک ہی فیصلہ دیا ہے جو آفیشیل ویب سائٹ پر موجود ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق ہمیشہ کی طرح چند اشخاص کی طرف سے الیکشن کمیشن کے خلاف گمراہ کن اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پروپیگنڈا کرنے والے الیکشن کمیشن پر 2 فیصلے جاری کرنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے واضح کیا کہ 8 سال بعد آنے والے فیصلے میں اجلت ڈھونڈنے والوں پر حیرانی ہے۔
الیکشن کمیشن نے ایک ہی فیصلہ دیا ہے جو صفحہ بصفحہ دستخط شدہ ہے اور آفیشیل ویب سائٹ پر موجود ہے۔ نون لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ عمران خان جواب دیں کہ غیر ملکی کمپنیز ان پر سرمایہ کاری کیوں کر رہی تھیں۔ عمران خان اور ان کے ساتھی جانتے تھے کہ یہ ممنوع فنڈنگ ہے۔ اب عمران خان الیکشن کمیشن کو گالیاں دے رہے ہیں۔ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کا مقابلہ کریں گے۔ جواب دیں، یہ سوال ہے کہ یہ غیر ملکی کمپنیاں، امریکی کمپنیاں، غیر ملکی شہری آپ پہ کس خوشی میں انویسٹمنٹ کر رہے تھے؟ بڑے بڑے چالاک دیکھے ہیں لیکن ایسا ہوشیار چالاک نہیں دیکھا جیسا کہ عمران خان ہے۔ لیکن آپ دیکھیں قدرت اسے کیسے ایکسپوز کر رہی ہے کہ یہ جو ممنوع فنڈنگ آپ نے لی ہے، آپ فیڈر میں دودھ نہیں پیتے، آپ کو پتا تھا کہ آپ ممنوع فنڈنگ لے رہے ہیں، آپ کو پتا تھا کہ آپ کو پیسے کون دے رہا ہے، آپ نے 5 بار سرٹیفکیٹ جمع کرایا، ہر سال جھوٹا سرٹیفکیٹ۔ تو یہ غلط فہمی نکال دیں عمران خان اس کے ساتھ کہ یہ لوگوں کو دھمکائے گا، اس کو دھمکانے کی اجازت دی جائے گی۔ ہم حکومت میں ہوں، ہم حکومت میں نہ ہوں، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ہم سیاسی حقیقت نہ پاکستان کی۔ اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ دھمکیاں دے گا اور یہ پاکستان کے آئینی اداروں کو ڈرائے گا تو بالکل جو پی ڈی ایم ہے اور جو یہ ڈیموکریٹک پولیٹیکل فورسز ہیں، یہ دیوار بن کے ان کے آگے کھڑی ہوں گی۔ نون لیگ رہنما احسن اقبال نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد قوم کو پتہ چل گیا کہ کشمیر کا سودا کیوں کیا گیا۔ پاکستان کے دشمنوں سے فنڈز لے کر ملک میں فساد پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان بھارتی شہریوں سے فنڈنگ لیتے رہے ہیں۔ شخص جو اپنے مخالفوں کو چور کہتا تھا وہ خود سب سے بڑا چور نکلا، اور جو شخص دوسروں کو جھوٹا کہتا تھا وہ خود سب سے بڑا جھوٹا نکلا، اور جو امپورٹڈ حکومت کو تانا دیا کرتا تھا وہ خود دراصل فورن فنڈنگ کا ایجنٹ نکلا۔ پاکستانی قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ کیوں کر کشمیر کا سودا ہوا، کیوں کر سی پیک کو سیبوٹاج کیا گیا، کس کے اشاروں کے اوپر پاکستان دشمن لابیز سے فنڈنگ لے کر پاکستان کے اندر مسلسل انتشار پیدا کیا جاتا رہا۔ پاکستان میں چین کے صدر کے دورے کو سیبوٹاج کس کے کہنے پہ کیا گیا؟ عمران خان پاکستان کی دشمن لابیز سے فنڈنگ حاصل کر کے مسلسل پاکستان میں انتشار اور پولرائزیشن کی سیاست کے ذریعے پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ عطا طارق کہتے ہیں کہ 8 سال بعد آنے والے فیصلے کو عجلت سے جوڑنا سمجھ سے باہر ہے۔ کیا فواد چودھری چاہتے ہیں کہ فیصلہ 80 سال بعد آتا؟ عمران خان منافقت کی سیاست کے چیمپئن بن چکے۔ الیکشن کمیشن فیصلے کے ملکی معیشت پر خوش کن اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ بچے امپورٹڈ، فنڈنگ امپورٹڈ، ایجنڈا امپورٹڈ، اور تانا ہمیں ہے۔ خان صاحب، پاکستان کی تاریخ میں، آج تک پاکستان کی تاریخ میں آپ سے زیادہ امپورٹڈ لیڈر نہیں آیا۔ جب پلڑے کے اندر ایک ایسا کاغذ آئے گا جس میں بیٹے سے تنخواہ نہیں لی ہوگی، اور دوسری طرف 5 ایفیڈیوٹ آئیں گے، بھارتی فنڈنگ آئے گی، اسرائیلی فنڈنگ آئے گی، کشمیر کا سودا آئے گا، خیرات کھانے، زکوٰۃ کھانے کے ثبوت آئیں گے، سیاسی مقاصد کے لیے لی گئی فنڈنگ کو ذاتی استعمال میں لانے کے ثبوت آئیں گے، تو خان صاحب آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ فیصلہ جیسے ہی آیا ہے اس کے ساتھ ہی ڈالر جو ہے وہ 8 روپے گر گیا ہے، تو یہ جیسے جیسے ان پہ سختیاں مزید ہوں گی آپ دیکھیں گے کہ معیشت میں ایک مثبت رجحان دیکھنے میں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ فورن فنڈنگ دفن ہو گیا اور فیصلہ سپریم کورٹ کے پاس چلا گیا۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں شیخ رشید نے کہا کہ بیان حلفی اور سرٹیفکیٹ میں فرق ہوتا ہے، اب اتحادی چاہیں تو میڈیا کھیلیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے کیس اور فورن فنڈنگ کیس میں فرق ہے، جو IMF سے قرضہ بھی نہ لے سکے ان کی خاک کارکردگی ہے۔ پانی اور مہنگائی کے سیلاب کے بعد ٹرانسپورٹ بھی بند ہو گئی۔ پاک پتن میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر PTI چیئرمین عمران خان نے حاضری دی اور عرس کی تقریبات میں شرکت کی۔ PTI چیئرمین عمران خان نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر
حاضری کے دوران ملک کی ترقی اور خوشحالی اور امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ سابق وزیر اعظم نے عرس کی تقریبات میں بھی شرکت کی۔ اس موقع پر شہباز گل بھی سابق وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت قومی اسمبلی اجلاس میں نیب ترمیمی بل 2022 کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ 50 کروڑ روپے سے کم کے کرپشن کیسز کی تحقیقات نیب کے دائرہ اختیار سے خارج۔ چیئرمین نیب فرد جرم عائد ہونے سے قبل احتساب عدالت میں دائر ریفرنس ختم کرنے کی تجویز بھی دے سکیں گے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں نیب ترمیمی بل 2022 کثرت رائے سے منظور۔ نیب 50 کروڑ روپے سے کم کے کرپشن کیسز کی تحقیقات نہیں کر سکے گا۔ احتساب عدالت کے ججوں کی تقرری کا اختیار صدر مملکت سے واپس لے کر وفاقی حکومت کے سپرد۔ ترمیمی بل کے ذریعے نیب قانون کی سیکشن 16 اور 19 میں بھی ترمیم کی گئی ہیں۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب کی مدت ملازمت میں 3 سالہ توسیع کی جا سکے گی۔ ملزم کے خلاف اسی علاقے کی احتساب عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا جہاں جرم کا ارتکاب ہوا ہو۔ ہائی کورٹ کی مدد سے ملزم کی نگرانی کی اجازت دینے کا نیب اختیار بھی ختم کر دیا گیا ہے، جبکہ نیب تحقیقات کے لیے کسی سرکاری ایجنسی سے مدد نہیں لے سکے گا۔ ملزم کو الزامات سے آگاہ کرنا ہوگا تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے۔ نیب قانون کے سیکشن 31B میں بھی ترمیم کی گئی ہیں۔ چیئرمین نیب فرد جرم عائد ہونے سے قبل احتساب عدالت میں دائر ریفرنس ختم کرنے کی تجویز دے سکیں گے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ کراچی میں درست مردم شماری سے شہریوں کا ریاست پر اعتماد بڑھے گا۔ گزشتہ مردم شماری کے اعداد و شمار درست نہیں ہیں۔ 2018 میں بھی 10-15 سال سے پالا جانے والا ایک پروجیکٹ مکمل طور پہ ناکام ہوا۔ آپ ہمیں دیوار سے لگا چکے، پچھلے سینسس میں دیوار میں چنوا چکے، لیکن آپ کی اپنی ہر طرح کی دیواریں کمزور ہو گئی ہیں۔ اس دفعہ آپ ہمارے گھروں میں ہمیں گننے نہیں آئے تو ہم سڑکوں پہ آ کے اپنے آپ کو گنوا لیں گے، تمام ارباب اختیار سے اور الیکشن کمیشن سے بھی، کہ اس حوالے سے کوئی ڈنڈی ماری گئی تو کراچی پھر ڈنڈا بردار ہو کے نکلے گا۔ عمران خان نے پنجاب کے لیے 21 رکنی کابینہ کے نام فائنل کر دیے ہیں۔ عمران خان نے نامزد 2 وزراء سے ویڈیو لنک پر خطاب بھی کیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ کرپشن برداشت نہیں کروں گا، وزراء کو کوئی چھٹی نہیں ہوگی، 14 سے 16 گھنٹے کام کرنا ہوگا۔ رپورٹ کریں گے لیاقت علی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے 21 رکنی پنجاب کابینہ کے نام فائنل کر لیے۔ باضابطہ اعلان آج عمران خان، وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کی مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ پنجاب کابینہ میں لاہور سے ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں اسلم اقبال، میاں محمود رشید، مراد راز شامل۔ فیصل آباد سے علی افضل شاہی اور لطیف نظر کو کابینہ میں شامل کیا گیا ہے۔ راول پنڈی سے راجہ بشارت، جنوبی پنجاب سے نوابزادہ منصور کابینہ کا حصہ، جنوبی پنجاب سے غضنفر عباس شینا، سردار شہاب الدین اور سردار حسنین بہادر درشق شامل۔ انصر مجید نیازی، ملک تیمور، منیب چیمہ، علی عباس شاہ بھی کابینہ میں شامل۔ سردار ہاشم ڈوگر، سردار آصف نقی، راجہ یاسر ہمایوں، خرم شہزاد ورک، حسین جہانیہ گردیزی بھی کابینہ میں شامل۔ عمران خان نے نامزد وزراء سے ویڈیو لنک خطاب بھی کیا۔ عمران خان نے کہا کہ کرپشن برداشت نہیں کروں گا، توقع کرتا ہوں کہ آپ 14 سے 16 گھنٹے کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ واضح فرق نظر آنا چاہیے کہ ہماری حکومت عوام کے لیے کام کر رہی ہے۔ 21 میں سے 20 نامزد وزراء ویڈیو لنک میٹنگ میں شریک ہوئے۔ حسین جہانیہ گردیزی ویڈیو لنک میٹنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ پاکستان میں بھائی چارے، یکجہتی اور مذہبی رواداری کے فروغ میں علماء کرام کا کردار لائق تحسین ہے۔ محرم الحرام کے دوران قیام امن کے لیے ڈسٹرکٹ لیول پر خصوصی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ لاہور سے رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت اتحاد بین المسلمین کمیٹی پنجاب کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں تمام مکاتب فکر کے علماء شریک ہوئے۔ اجلاس میں آرمی ہیلی کاپٹر کے المناک حادثے میں شریک ہونے والے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی اور دیگر شہداء کے لیے فاتح خوانی اور دعا کی گئی۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ علماء اور مشائخ اعظام نے ہمیشہ قوم کی رہنمائی کی ہے۔ قیام امن کے لیے خصوصی کمیٹیوں میں علماء کرام کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذہبی منافرت پر مبنی لٹریچر کی اشاعت اور فروخت کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف بھی بلا تفریق کارروائی ہوگی۔ اتحاد بین المسلمین کمیٹی نے نکاح نامے میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلف نامے کو لازمی قرار دینے پر چودھری پرویز الہی کو خراج تحسین پیش کیا۔
اب خبر ہے FIA نے انتہائی مطلوب 1331 دہشت گردوں کی ریڈ بک جاری کر دی ہے۔ TTP کے کمانڈرز اور ٹارگٹ کلرز بھی شامل ہیں۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے کو 45، اسلام آباد پولیس کو 33، گلگت بلتستان کو 20، KP پولیس کو 850، بلوچستان پولیس کو 127، سندھ 138، پنجاب 118 دہشت گرد مطلوب ہیں۔ مطلوب دہشت گردوں میں TTP کمانڈر مولانا صدر حیات کی سر کی قیمت 80 لاکھ مقرر کی گئی ہے۔ ریڈ لسٹ میں شامل دہشت گردوں نور زیب خان کی سر کی قیمت 40 لاکھ، دہشت گرد انعام اللہ اور نعمت اللہ کی سر کی قیمت بھی 40 لاکھ مقرر کی گئی ہے۔ آزاد کشمیر حکومت کے وزیر ملک ظفر کو قتل کے مقدمے میں 14 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ پولیس نے مجرم کو ہائی کورٹ سے گرفتار کر لیا۔ ملک ظفر کے خلاف 2003 میں آصف نامی نوجوان کے قتل کا مقدمہ درج تھا۔ آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے وزیر ہائر ایجوکیشن ملک ظفر کے خلاف محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا تو وہ عدالت میں موجود تھے۔ پولیس نے انہیں احاطہ عدالت سے حراست میں لے لیا۔ فیصلے کے بعد وزیر کو تھانہ سول سیکریٹریٹ منتقل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی قائم کردہ کمیٹی کی جانب سے کمشنر کراچی آفس میں سیلاب متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کیے گئے۔ وفاقی وزیر شریر امان کا کہنا تھا کہ برسات سے 18,000 سے زائد مکانات اور 9 لاکھ ایکڑ سے زائد زرعی رقبہ متاثر ہوا ہے۔ مکمل تباہ ہونے والے مکانات کے متاثرین کو فی کس 5 لاکھ جبکہ جزوی تباہ مکانات کے مکینوں کو 2.5 لاکھ روپے امداد دی جائے گی۔ سیلاب اس وقت طوفانی ریلا بن کے آیا ہے پاکستان میں، جو بارشوں کی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ کنٹریبیوشن ہے کہ بلوچستان اور سندھ میں ہم اتنا تو کریں۔ پھر کراچی کی تو کمپنسیشن شروع ہو گئی ہیں، دادو کی بھی پروسیس میں ہے۔ آدھے سے زیادہ ڈسٹرکٹس ابھی بھی پانی کے نیچے ہیں، جو باہر کے علاقے ہیں، دیہی علاقے ہیں۔ سروے چل رہے ہیں، دور دراز علاقوں کی جو اعداد و شمار ہے وہ پہنچ بھی نہیں سکتی۔ جو 18,000 کا فگر ہے اس کے لیے پرائم منسٹر نے کمپنسیشن کا فگر بھی بڑھا دیا ہے۔ پکے گھر کا 5 لاکھ ہوگا کمپنسیشن، اور اس کے بعد کچا گھر جو ہے پارشلی جسے کہتے ہیں ڈیمیج، اس کا ہوگا 2.5۔ تو اس طرح کمپنسیشن سروے ہوتا جائے گا، لوگوں کو ضرور کمپنسیشن ملے گا۔ شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم ہم گزارشات ضرور بنائیں گے۔ جو بھی وسائل ہیں پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ پھر مہیا کرنے کی کوشش کریں گے۔ کراچی والے تیار ہو جائیں، شہر میں ایک بار پھر بادل برسیں گے۔ محکمہ موسمیات نے 6 سے 9 اگست کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مشرقی سندھ میں 5 اگست سے مانسون ہوائیں داخل ہونے کا امکان ہے۔ مانسون ہوائیں درمیانی شدت کی ہو سکتی ہیں۔ کراچی میں 6 سے 9 اگست کے دوران گرج چمک کے ساتھ کہیں معتدل اور کہیں تیز بارشوں کا امکان ہے۔ برسات سے کراچی سمیت سندھ کے دیگر شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ ایکسچینج ریٹ میں اتار چڑھاؤ، اسٹیٹ بینک نے ایکسچینج کمپنیز اور بینکس کے فارن ایکسچینج آپریشنز کی نگرانی سخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے اعلامیے کے مطابق فیصلہ ایکسچینج ریٹ میں اتار چڑھاؤ اور صارفین کو درپیش پریشانی کے باعث کیا گیا۔ ضوابط کی خلاف ورزی پر 2 ایکسچینج کمپنیز کی 4 برانچز کے آپریشنز معطل کیے گئے ہیں۔ کچھ عرصے قبل بعض ایکسچینج کمپنیز پر جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ ضرورت پڑی تو مزید اقدامات اور سختی بھی کی جائے گی۔ خلاف ورزی پر کچھ ایکسچینج کمپنیز کی 13 فرنچائزز بند کر دی گئی ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں فیصل آباد کا، جہاں کے ریلوے اسٹیشن پر پارکنگ سٹینڈز کے ٹھیکیدار من مانے اور من مرضی کرنے لگے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن آنے والے مسافروں سے پارکنگ فیس کی مد میں اضافی رقم بٹورنا ان کا معمول بن چکا ہے۔ ریلوے انتظامیہ معاملے پر بے بس دکھائی دیتی ہے۔ کسی دور میں ریل کا سفر سستا اور آرام دہ سمجھا جاتا تھا۔ طویل سفر کے لیے مسافر ریل کو ہی ترجیح دیا کرتے تھے۔ ٹرینوں کی زبوں حالی اپنی جگہ، اب مہنگے کرایوں کے باوجود ریلوے حکام مسافروں کو سہولیات کم اور پیسے زیادہ وصول کر رہے ہیں۔ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن کی پارکنگ پر مسافروں اور ان کے رشتہ داروں سے پارکنگ فیس کی مد میں اوور چارجنگ اور نامناسب رویہ معمول بن چکا ہے۔ کہہ رہے 30 روپے چل رہے ہیں، میں نے کہا یار پہلے آپ لیتے تھے 10 روپے، پھر آپ نے 15-20 پہ آ گیا، اب 30 روپے ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جی آگے ریٹ اور بڑھنا ہے، 40-50 تک جائے گی۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ فوری طور پر نوٹس لے اور ان سے پارکنگ جو ہے کم کرنے کی جو ہے استدعا کر کے فوری نوٹس جاری کیا جائے۔ پارکنگ فیس کی مد میں موٹر سائیکل سواروں سے 30 روپے،
کار سے 50 اور وین سے 100 روپے وصول کیے جا رہے ہیں۔ اسٹیشن سپرنٹینڈنٹ کہتے ہیں کہ ریلوے ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے مہنگا ٹھیکہ کیا گیا ہے، جس کے باعث پارکنگ فیس بھی زیادہ ہے۔ یہ اصل میں ہائی اتھارٹی نے ان کو کانٹریکٹ ان کے ساتھ کیا ہے، اور یہ ریلوے کو پیسے بھی جمع کروا رہے ہیں، ڈیلی کے 38,500 ڈیلی کے دے رہے ہیں یہ، تو انہوں نے وہ بھی وصول کرنے ہوتے ہیں، تو یہ اب انہوں نے پروو کیا وہاں سے ہیڈ کوارٹر سے۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ موجودہ پارکنگ سٹینڈز کے ٹھیکے میں ریلوے ملازمین سے بھی فیس وصول کی جا رہی ہے، جو کہ سراسر ناانصافی ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں سستا سفر فراہم کرنے کی دعوے دار محکمہ ریلوے شہریوں کو فری ڈراپ لائن دیے بغیر مہنگی پارکنگ کی سہولت دے کر پریشان کرنے لگی۔ کیمرامین زبیر سلیم کے ساتھ قمر ارشاد، دنیا نیوز، فیصل آباد۔